الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین مقضی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرض واپس کیا جائے گا۔ دین قرض کو کہتے ہیں۔ اس قرض میں روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، مال و منال بھی ہو سکتا ہے، اناج دانہ بھی ہو سکتا ہے، اور سواری بھی ہو سکتی۔ کوئی چیز بھی آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں تو وہ دین ہے۔ اور ایک ہوتا ہے دین۔ دین کا معنی ہوتا ہے طرز زندگی، طریقہ حیات، وے آف لائف، دین۔ اور ایک ہے دین، اور زندگی کے ساتھ، طور طریقے کے ساتھ دین کا بڑا تعلق ہے۔ دین کے ساتھ دین کا بڑا تعلق ہے۔ آپ جو زندگی کا ڈھب اختیار کرتے ہیں اس میں آپ کو طرح طرح کی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اور ان ضرورتوں کو آپ اکیلے پورا نہیں کر سکتے، آپ کو دوسرے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے، آپ کو قرض دیتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرض اس کو واپس بھی لوٹائیں۔ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے واپس کرنے کی، تو قرض دینے والے کو یہ حکم ہے، قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب تک آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے واپس کرنے کی، میسر نہیں ہے، تب تک وہ انتظار کرے گا۔ اور اب اگر اس کو شدید ضرورت ہے اور آپ کے اندر استطاعت ہے قرض واپس کرنے کی، لوٹانے کی، تو آپ اگر ٹال مٹول کریں گے تو یہ ظلم ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے مطل الغنی ظلم، کہ غنی آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔ غنی یعنی آپ صاحب استطاعت ہے، آپ کے پاس بندوبست ہو چکا ہے واپس لوٹانے کا، قرض کو ادا کرنے کا، لیکن آپ کرتے نہیں ہیں، پھیرے لگواتے ہیں، چکر لگواتے ہیں، اور ذلیل و خوار کر رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کو چکر لگوا رہے ہیں، اس کو میرے بھائی ناپسند کیا ہے، بلکہ ظلم ہے یہ۔ اور ظلم اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، اور بندوں پر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے کہ کوئی بندہ کسی پر ظلم نہ کرے۔ اس لیے یہ جو قرض کی رقم ہے یا قرض کا مال ہے، اس کو واپس کرنا لازمی ہے۔ اگر اچھے طریقے سے واپس نہیں ہوتا تو پھر عدالت کو درمیان میں آنا پڑتا ہے، اور قاضی حضرات کو پھر قضا کرنا ہوتی ہے، ان کا فیصلہ پھر ماننا پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق آپ خوشگوار زندگی برقرار رکھنے کے لیے ان ہدایات کو اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے دی ہے، کہ آپ قرض کو فوری جتنا جلدی ممکن ہو واپس کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپس کے تعلقات کو بہتر رکھنے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معاشی معاملات ہیں ان کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔